بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے خواب کے سلسلے میں پچھلی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے دین کی معلومات ذکر کر رہا تھا، مگر چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے قلبی طور پر، دلی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار رکھے، رمضان کی ظاہری عبادتوں سے بھی فائدہ اٹھائے اور رمضان کی جو روح ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ رمضان میں اہم ترین عبادتوں کے اندر روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، تمام نیکیوں کا اہتمام اور تمام برائیوں سے بچنے کا اہتمام، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے رمضان کا۔ اتنا کسی نے کر لیا تو آپ کسی جگہ فتویٰ پوچھیں گے کہ میرا روزہ ہو گیا یا نہیں، تو وہاں سے جواب آئے گا کہ روزہ آپ کا ہو گیا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی آدمی کھانے پینے سے اور شہوت سے رکا رہا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر کے اعتبار سے اس کا روزہ ہو گیا، مگر صرف ظاہری ڈھانچہ پوری طور پر مقصود نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ ایک مستقل مقصود ہے، جیسے نماز کا یہ ظاہری ڈھانچہ بھی اپنی جگہ مقصود ہے، مگر صرف یہی مقصود ہے ایسا نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مقصود ہے، وہ ہے روزے کی روح۔ اللہ تعالی ہم سے روزہ رکھوا کر ہمارے اندر کون سی اچھی صفت اور خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس طرف اشارہ نہیں بلکہ صراحت آ چکی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے لگ بھگ ایک ہفتہ پہلے ایک وعظ ارشاد فرمایا صحابہ میں، ان میں بہت سارے اہم ترین جملے جو رمضان کے تعارف کے سلسلے میں پوری طرح کافی ہیں، ارشاد فرمایا۔ بیچ میں ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے، شہر الصبر و شہر المواسات، یہ دو ٹکڑے آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کا ظاہری ڈھانچہ صرف اور صرف مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑا مقصد روزے کی روح حاصل کرنا بھی ہے، اور وہ ہے ہمارے اندر صبر پیدا کرنا اور دوسروں کی غمخواری پیدا کرنا۔ غمخواری ہی کو ہمدردی بھی کہا جاتا ہے، اور غمخواری کے دو افراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود چیز میں کسی دوسرے کو شریک کر لو، آپ کے پاس کھانا موجود ہے، آپ یہ کھانا کسی اور کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، تو یہ ہے مواسات کا ایک حصہ۔ اس سے بڑا حصہ مواسات کا، غمخواری کا، یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے جس سے آپ کا پیٹ بھر سکے اور سامنے ایک اور بھوکا آدمی ہے تو آپ خود نہ کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر دو اور خود بھوکے رہو، یہ غمخواری کا اعلیٰ درجہ۔ اور تیسرا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن دوسرے کے دکھ میں آپ اپنے آپ کو شریک کر لو، وہ دکھی ہے تو وہ جن چیزوں سے محروم ہے میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی اس سے محروم کر دوں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اگر مصیبت ایک پر آتی ہے تو زیادہ سخت ہوتی ہے، تھوڑی پھیلتی ہے تو وہ عام اور کم ہو جایا کرتی ہے۔ البلایا اذا خفت اذا عمت خفت، عربی کے اندر مشہور مقولہ ہے، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو تھوڑی اس میں تخفیف آ جاتی ہے۔ چنانچہ کلاس میں استاد صرف ایک طالب علم کو مارتا ہے تو اسے بہت لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پڑی اور مجھ کو ہی پڑی، لیکن پوری کلاس کو جب مار پڑتی ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف مجھے ہی تنہا نہیں پڑی، سب کو مار پڑی ہے۔ تو اس کا یہ اسی عربی مقولے کا مطلب ہے البلایا اذا عمت خفت، مصیبتیں جب عام ہوتی ہیں، چند لوگوں پر آتی ہے تو اس میں تخفیف آ جاتی ہے، انسان کے دل کو جلدی دھارس آ جاتی ہے۔ بس رمضان کے اندر ایک مقام یہی چاہا جا رہا ہے، چنانچہ احادیث کے اندر
افطاری کے موقع سے آپ اپنی افطاری میں دوسرے کو شریک کر لو. آپ کے پاس جو کھانا ہے ان میں سے کسی روزے دار کو آپ شریک کر لو اور اس کے پیٹ کے اندر بھی چند لقمے افطاری کے نام سے ڈال دو. اس کی مستقل ترغیب آئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا یہ جو راستہ ہے, یہ جو طریقہ ہے, وہ اپنے ارشاد میں لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے ایک گھونٹ لقمہ کسی کو دے دیا, ایک گھونٹ پانی دے دیا, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کروانے کا ثواب جو ہے عطا فرما دیتے ہیں. اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر ارشاد نہ فرماتی تو ہما شما کی بات کو تو ہم لوگ مبالغہ ہی سمجھتے کہ کام اتنا چھوٹا اور اجر اس پر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. بہرحال افطاری یہ بھی غمخواری کا ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو موجود ہے اس میں سے کسی دوسرے کو دے دو. اور روزہ بھی غمخواری کا ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھوکے ہیں, ان کے پاس کھانا موجود نہ ہونے کی وجہ سے سال بھر کتنے لوگ رہتے ہیں جو بغیر رات کا کھانا کھائے ہوئے سو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے موجود نہ ہونے, خوراک موجود نہ ہونے کی وجہ سے بل بلا کر یہ بچے سو جاتے ہیں. تو ہمیں ایک مہینہ بھوکا رکھ کر اس کا اندازہ کروایا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ کس طرح سے بھوک کا اور پیاس کا دکھ سہتے ہوں گے. تو ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ایک مہینہ بھوکا رکھیں, اس سے ایک اندازہ ہو, اور مسلم معاشرے کے عام لوگوں کے اندر ایک مصیبت کا آسان ہونا ذہن و دماغ میں آئے کہ جی صرف ہم لوگ بھوکے نہیں رہ رہے ہیں, اللہ کے سب بندے ایک مہینے کے لیے بھوکے رہتے ہیں. اور وہی فلسفہ کام کر رہا ہے. مصیبت جب عام ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہو جایا کرتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کا حال تو بڑا عجیب ہے, ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ملا علی قاری نے اس جگہ ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ سخت سردی کا موسم تھا, ان کے پاس کمبل بلینکٹ موجود تھی, لیکن وہ کپکپا رہے تھے سردی کی وجہ سے, تھرتھرا رہے تھے. کافی دیر تک اس طرح تھرتھراہٹ کو ایک آدمی دیکھتا رہا, اس سے رہا نہیں گیا. اس نے پوچھا, حضرت آپ کے پاس ٹھنڈی اور سردی دور کرنے کا سامان و ذریعہ تو موجود ہے, آپ کیوں کپکپا رہے ہیں؟ کمبل اوڑھ لو اور ٹھنڈی ختم کرو, سردی کو ختم کرو. تو حضرت حسن بصری نے ایک جواب میں یہ کہا کہ بھائیو, بہت سے اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو کمبل حاصل نہیں ہے, وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر سردی کو روک رہے ہیں. اب میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو ایک ایک بلینکٹ دے دوں, ہر ایک کو ایک ایک کمبل دے دوں. تو دوسروں کے دکھ میں کم سے کم اتنا تو شریک ہو سکوں کہ انہیں بھی سردی لگ رہی ہے, مجھے بھی لگ رہی ہے. اگر کسی سردی لگنے والے آدمی کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو وہ اپنا جی ٹھنڈا کر لے گا کہ تنہا مجھے ہی نہیں سردی لگ رہی ہے, اور بھی لوگ کپکپا رہے ہیں. تو اس طریقے سے بھی لوگوں نے غمخواریاں کی ہیں. یہ رمضان اسی روح کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. غمخواری کے مقابل میں ایک اور بری صفت ہے, اس کو کہا جاتا ہے لالچ, حرص, جس کو عربی کے اندر استحصال کہتے ہیں. جیسے بہت سے انسانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بری عادت بھی رچی بسی ہوتی ہے کہ سامنے والے آدمی کا مال میں کیسے بٹور لوں, غریب لوگوں کا خون چوس کر ان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ نکال کر کیسے کھا جاؤں. اس کو استحصال کہا جاتا ہے, اور یہ لالچ اور حرص کہلاتی ہے. دوسروں کے پاس سے نعمت ختم ہو اور مجھے ملے, اس میں حسد کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. اگر کسی انسان میں غمخواری اور مواسات پیدا ہو گئی, اچھی صفت, تو انشاءاللہ یہ آدمی دوسروں کا استحصال نہیں کرے گا. اس میں حرص اور لالچ کا پارا نیچے جاوے گا. یہ دینے کے اندر خوشی پاوے گا, لینے کے اندر خوشی نہیں پائے گا. سمجھو رمضان کے اندر اسی چیز کا فلسفہ ہماری طبیعتوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں دو چیزیں ہیں, اس سے بڑی آسانی سے آپ استحصال کو اور غمخواری کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تو زکوٰۃ کا حکم دیا, اور سود کو حرام ٹھہرا کر مسلمانوں کو محفوظ رہنے کی جو ہے تلقین فرمائی. زکوٰۃ میں یہی غمخواری کا مادہ کام کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو موجود ہے آپ ان غریبوں کو بھی دو کہ جن کے پاس آپ کی طرح نعمت فراوانی کے ساتھ موجود نہیں ہے. آپ کے پاس کھانا موجود ہے, اس میں دوسرے کو شریک کرو. آپ کے پاس روپیے اور پیسے موجود ہیں تو دوسروں کو بھی شریک کرو.
تو یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ، جس میں خود کے مال میں دوسرے کو شریک کرنے کی طبیعت پیدا کروائی جا رہی ہے۔ اور اس کے مقابل میں سود اور انٹرسٹ خور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ میری کوٹھیاں بھرے، سامنے والے کی جھونپڑی خالی ہو۔ اس وقت ہماری خود اپنی زبان کے اندر کسی انسان کی سخت دلی کو تعبیر کرنا ہو تو ہمارے یہاں یہ تعبیر اپنائی جاتی ہے، یہ تو ویاجیا سے بھی بہت برا ہے، ویاج خور آدمی سے بھی نہایت سخت دل ہے۔ ہمارے یہاں بعض مقدمات میں ہم نے سنا ایک آدمی بار بار یہی تعبیر کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ ویاج خوروں سے بھی زیادہ سخت دل ہیں۔ ان کے درمیان میں کچھ جھگڑا تھا تو سب کے دلوں میں ایک ویاج خور جو ہوتا ہے، انٹرسٹ کھانے والا جو ہوا کرتا ہے، اس کی سخت دلی مشہور ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسرا خون کے بغیر رہے اور میرا جسم اس کے خون سے بھر جائے۔ اسلام نے اسی لیے سود کو حرام قرار دے دیا۔ اس سے طبیعت میں خباثت آتی ہے، نفاست ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جیتے جی بھلے کہنے کو ایک انسان ہو لیکن بھیڑیا بن جاتا ہے۔ جیسے بھیڑیا دوسروں کے وجود کو ختم کر کے اپنا وجود باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح انسان میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کو روح کے استحضار کے ساتھ رکھے، پورے مہینے کا روزہ، کہ میں جیسے بھوکا رہتا ہوں اسی طرح میرے اندر دوسروں کی غمخواری اور ہمدردی بھی آنی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ حرص و لالچ ختم ہوگی، اور استحصال کا مادہ اس آدمی میں سے آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاوے گا، اور وہ دوسروں کو دے کر خوش ہونے والا بنے گا، نہ کہ دوسروں سے لے کر۔ اگر کسی انسان میں غمخواری کا مادہ پیدا ہو گیا تو اس میں ظلم کی صفت کم ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی اب دوسروں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور دوسرے افراد کے ظلم کو سہنے کی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو شہر الصبر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا۔ یہ بلند مقام ہے صبر کا، انسان غمخواری سیکھے، اور غمخواری ہی نہیں بلکہ کسی انسان کے دکھ کے اوپر اس کے دکھ کو سہ کر اچھا سلوک کرنا سیکھے۔ اسلام نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسلام تو چاہتا ہے کہ کسی کے برے سلوک کے اوپر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیس الواصل بالمکافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر بدلہ دے دے۔ اس نے آپ کے یہاں کھانا بھیجا، آپ نے اس کے یہاں کھانا بھیج دیا، اس نے کچھ اچھا سلوک کیا، آپ نے اس کے بدلے میں اچھا سلوک کیا۔ اصل صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرنے والا تو وہ ہے کہ اپنے رشتہ دار یا کسی اور کی طرف سے دکھ پاوے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اپنی طرف سے اچھا سلوک پیش کرے۔ اسلام اتنا بلند مقام مسلمان کا چاہتا ہے، اور یقین جانیے معاشرے میں اگر یہ صفت پیدا ہو گئی تنازع اور جھگڑے یکسر ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جو آدمی حق کی ادائیگی کے اوپر تلا رہے اور اپنے حق کی وصولیابی کے سلسلے میں معافی سے کام لے تو وہ معاشرہ کبھی بھی جھگڑے کی آماجگاہ نہیں بن سکتا۔ جھگڑا وہاں سے ختم ہوگا، ہر ایک کی حق کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا، اور حق تلفیوں کے یہ نقشے ختم ہوں گے۔ روزے میں یہ چیز چاہی جا رہی ہے، دونوں چیزوں کا مجموعہ، ایک تو غمخواری بھی ہو، دوسرے انسان کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنا، اور دوسرا اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس پر صبر کرو۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو بزرگان دین مستقل اپنی تربیت کر کے خانقاہوں میں مجاہدات اور ریاضت کر کے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہ صفت جس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ بے ضرر بے نفس انسان کہا جاتا ہے۔ اور معاشرے میں نبی کی اس وقت اگر کوئی مثال دیکھنی ہو تو یہ بے ضرر اور بے نفس انسان ہے، جس نے ہمیشہ دکھ سہ کر لوگوں کے سکھ کا اور لوگوں کو خوشیاں پہنچانے کا اہتمام کیا۔ رہتی دنیا تک ایسے افراد سے دنیا خالی کبھی نہیں رہے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں اس صفت سے لیس افراد رہتے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جب تک اس نے فیصلہ فرمایا ہے ایسے اچھے افراد سے دنیا ہمیشہ آباد رہے گی، اور انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، لوگوں کو خوراک ملتی ہے، پریشانیاں اور بلائیں ٹلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور رحمتیں برستی ہیں۔ یہ انہی نیک لوگوں کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا عد نفسک من اصحاب القبور، اپنے آپ کو جیتے جی قبر والوں میں سے شمار کرو۔
یہ ایک روایت ہے، ٹکڑا بہت مختصر ہے لیکن اتنا جامع ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں اگر اس کو اپنا لے تو تمام اچھے اوصاف کا وہ مجموعہ بن جائے گا اور بری خصلتیں اور بری عادتیں اس میں سے نکل جائے گی۔ آپ نے فرمایا عد نفسک من اصحاب القبور، خود کو قبر والوں میں سے سمجھو۔ آپ جیتے جی چل رہے ہو لیکن یوں سمجھو کہ میں قبر کے اندر ہوں۔ علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے جیسے ایک قبر والے کے پاس جا کر تم گالی دو، کبھی تمہاری گالی کا جواب نہیں دے گا، اس کی قبر پر کچھ پٹائی کرو یا اس کے جسم کو مارو تو بھی وہ آپ کو جو ہے بدلہ لینے کے لیے کبھی زبان اور ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے گا، اس کی کہیں جا کر برائی کرو تو بھی اس کو کچھ نہیں، بس وہ اپنی ایک مستی میں مست ہے، اپنے رب کے مشاہدے کے اندر کنٹینیو مسلسل چل رہا ہے۔ تم کو بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ کوئی تم کو اگر چپت مار جائے یا تم کو کوئی تکلیف دے جائے یا دکھ دے جائے تو صاحب قبر جس طرح خاموش رہتا ہے، اپنی ایک دھن میں مگن رہتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو رکھو۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی رہتے ہیں، وہ کسی جگہ عبادت کرتے بیٹھتے ہیں، لوگ آ کر ان کو پریشان کر کے تو تھک جاتے ہیں لیکن یہ ایک کا بھی جواب نہیں دیتے۔ یہ بہت بلند مقام ہے اور ایک کافی مجاہدے کے بعد پیدا ہونے والی صفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف جو ہے التفات کریں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو قبر والا ہی شمار کرتا ہوں، لوگ میرے پاس زیارت کے لیے آتے ہیں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میری قبر کے اوپر یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی مجھے گالی اگر دے جاتا ہے میری زبان نہیں اٹھتی چونکہ میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ میں قبر والوں میں سے ہوں۔ یہ صفت صبر کا اعلیٰ مقام ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی چیز پیدا کر لے تو وہ جیتے جی فرشتہ صفت بشر ہے اور اس کے اندر فرشتوں کی خوبو، ملکوتی صفات اور خوبیاں اس کے اندر آ گئی ہے اور اس کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہی انسانوں کے لیے تو یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، کسی دوسری مخلوق کو تھوڑی یہ صفت اپنانی ہے، ہمیں ہی اپنانی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر غمخواری کا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مادہ پیدا کریں۔ آج اسباب کی دنیا ہے، مشین اور ایجادات آئے دن اس کی کھوجیں کی جا رہی ہیں اور لوگوں نے بہت پتے کا جملہ کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آگے ترقی کی تو اسباب نے ترقی کی ہے، انسان تو پیچھے گیا ہے۔ چنانچہ جتنے اسباب اور مادیت بڑھے ہیں ایک انسان مشینی بن گیا ہے، یانترک مانوی جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے انسان بن گیا ہے۔ کسی کے پاس جو ہے کسی کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو بیمار پرسی کا وقت نہیں۔ شیڈیول دنیا کے اندر اتنا ٹائٹ کر دیا ہے اس نے کہ وہ مشین کی طرح کام کرتا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، اتنے بجے سے پھر چاہے کسی کی اور مصیبت جو تم کو اپنی طرف بلا رہی ہو کہ غمخواری کرو اور ہمدردی کرو، کوئی نہ تعزیت کے لیے جاتا ہے اور نہ کسی اور کام کے لیے۔ دوسرے ممالک میں جو دوسری قومیں بستی ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کے یہاں اب جنازے میں بھی جانے والے لوگ ساتھ موجود نہیں ہیں۔ افریقہ کے اندر ہم نے دیکھا اتوار کے اندر، اتوار ہی کے روز صرف جو ہے کوفن کے اندر وہ حضرات عیسائی لوگ دفناتے ہیں، پورے ہفتے میں کبھی بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہو اپنے جاب پر سے اور دن کے شیڈیول میں سے وقت ہی نہیں ہے، وہ کولڈ سٹوریج میں اپنی اس میت کو رکھتے ہیں اور اتوار کو نکال کر اس کی تدفین کرتے ہیں۔ انسان مشین نما بن رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اسلام چاہتا ہے کہ درد رکھو اپنے دل کے اندر، غمخواری رکھو، کسی کے دکھ سے تمہارا دل دکھی نہیں ہوتا تو یہ پتھر ہے۔ اور اتنا زیادہ اسلام نے تو چاہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مسلم کمیونٹی اور پورا مسلم معاشرہ ایک ڈھانچے کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم میں اگر آنکھ درد دیتی ہے تو پورا جسم بیدار رہتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بیدار رہتا ہے، بس پورا مسلم معاشرہ ایسا ہی ہے۔ مشرق میں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو مغرب میں رہنے والے انسان کا دل دکھی ہونا چاہیے، تو آپ میں اسلامی شان موجود ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اپنے اندر اسلام کی اچھی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہم لوگ مفقود پا رہے ہیں، اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے۔ آج دوسرے علاقوں کے اندر بڑی پریشانیاں مسلمانوں کو آتی ہیں، بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے دلوں پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ آپ تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہہ تو سکتے ہیں اللہ
بہت سے لوگ زلزلے میں اس وقت مبتلا ہیں، ہم لوگ ان کو جا کر پریکٹیکلی تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن آپ ہماری دعا قبول فرمائیے اور ان کی ان مصیبتوں کو ختم فرمائیے۔ اپنی دعاؤں میں حصہ بنا لو مستقل کہ اللہ انہیں آباد کر دو جو بے گھر ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ترکیہ اور شام کے اندر اس وقت جو حال ہے وہ نہایت ہی سنگین ہے، چنانچہ سردی کے ایام کے اندر لوگ بالکل آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے بچھونے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان بھائی ہیں، ہمارے دل میں ایک کسک ہونی چاہیے کہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یہ ایک حصہ ہوگا مسلمان کی ہمدردی کا، اور یہی رمضان سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان کے ظاہری روزوں کی جیسے توفیق دے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو صبر کی اور غمخواری کی روح چاہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔